آج یوم عرفہ ہے، حج کا دن ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جن جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع عطا ہوا وہ حج بیت اللہ جو ہے اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ جو ہے اس کی نماز ادا کی جائے گی، جس کو عام زبان میں ہم لوگ قربانی کی عید کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو دیسی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ قربانی کی جو عید ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں منائی جاتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، جب تک ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ یہ عید کیوں منائی جاتی ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس وقت تک اس عبادت کی روح کو نہیں پہچان پائیں گے، اس میں لذت نہیں آئے گی۔ کسی بھی سفر کا اگر مقصد پتہ ہو تو مسافر کی چاہت امیدیں قائم رہتی، بے مقصد سفر جو ہوتا ہے اس میں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کس کام کے لیے جانا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید الاضحیٰ جو ہے وہ صرف جانوروں کو قربان کرنے کی عید ہے اور پھر ان کا گوشت تقسیم کرنے کی عید ہے، لیکن جانور کی جو قربانی ہے وہ تو فدیہ ہے۔ عید الاضحیٰ کا مطلب صرف جانور کی قربانی کرنا نہیں ہے، اس عید کے اندر تو ایک عہد چھپا ہوا ہے، ایک حلف موجود ہے، ایک وفاداری کا اعلان ہے، ایک خودداری کی بات ہے، ایک عظمت کی بات ہے، جرت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے، صبر کی بات ہے۔ اس عید کے فلسفے میں مسلمانوں کے لیے وہ فلسفہ رکھا گیا کہ جس کے اوپر اگر یہ کام کریں گے، چلتے رہیں گے تو دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت دار رکھیں گے، آخرت میں بھی ان کو عزتیں عطا ہوں گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے جو دادا نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دروشی پڑھتے نا بار بار نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب رسول اللہ کے دادا نبی نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا مقصد کیا تھا، معنی کیا تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چاہا اس وقت۔ جب تک یہ بات پتہ نہ ہو اس وقت تک قربانی کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر صرف جانور ذبح کرنے سے حدیث پاک میں آیا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون جو ہے جانوروں کا یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کی نیت کیسی۔ وہی ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں تھی، آخری عمر میں اللہ سے مانگا تو بیٹا عطا ہوا، اسماعیل علیہ السلام۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی کی، جانور خریدا، جانور مویشی اس دور کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے کس جگہ عطا کیا۔ اس میں اصل قربانی تو ایک باپ کی ہے جو اپنے جوان سال بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔
اللہ کا حکم ہوا ہے خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ہمارے راستے کے اندر قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی دیکھیے، بیٹے کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو کہ مجھے ایسے ایسے خواب آیا اور میں نے دیکھا کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی میں تو جس طرح آپ کا رب راضی ہے میں اسی طرح آپ کی رضا کے اندر راضی ہوں۔ یہ پوری کائنات میں جو آج دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، اس نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قربانی کو اس لیے قیامت تک قائم رکھا گیا کہ آنے والے ہر دور کے مسلمانوں کو پتہ ہو کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی وفاداریاں اللہ کو دینی ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی خوشبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کی طاقت رکھنی ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی جھوٹی انا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ہمت رکھنی ہے۔ صرف بکرے کی میں نہیں، جو اس عید پر اپنی میں کی قربانی دے سکتے ہیں انہوں نے عید الاضحیٰ منانی، باقی کسی نے نہیں منانی۔ شیطان گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ کیا کر رہے ہو اپنے بیٹے کو؟ شیطان کو کنکری ماری، بھگایا، وہاں بھی بات نہیں بنی تو حضرت ہاجرہ کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا شہزادہ کہاں ہے؟ دینا پڑ جائے تو پہلے بیوی پنگا ڈال لے گی کہ دے کیوں رہے ہو؟ 100 میں سے کہیں 1-2 ہوں گی جن کے اندر یہ جذبہ ہوگا۔ ایسے کہاں باپ ملیں گے؟ باپ کو تو اولاد چاہے کالی کیوں نہ ہو وہ بھی اتنی پسند ہوتی ہے، اور یہاں تو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام خوبرو نوجوان ہیں، 13-14 سال کی عمر ہے، اور ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا تو اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے۔ اور بیٹا بھی کیسا بھائی؟ بیٹا ایسا کہ جب قربانی کا وقت قریب آیا کہنے لگا ابا جی میرے ہاتھ پیر باندھ دیں مبادا، ایسا نہ ہو کہ جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں تو میں درد کی وجہ سے یا تڑپنے کی وجہ سے کہیں آپ کا ہاتھ نہ روک دوں، اس لیے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے پہلے۔ حضرت ہاجرہ کو جب شیطان نے جا کے کہا نا جی آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کہنا اچھا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ابراہیم کے رب نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ تو قربان جاؤں نبی کی ماں کے اوپر بھی علیہ السلام، وہ فرمایا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے راستے میں اگر تم منع کرتے ہو قربانی سے تو یقیناً تم کوئی عام آدمی نہیں، تم شیطان ہو، اس لیے بھاگ جائے یہاں سے۔ وہاں اللہ کے راستے میں کیوں رکاوٹ پیدا کرتے؟ یہ عید اسی لیے فرض کی گئی ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے، ہم نے اظہار کرنا ہے، ہم نے وفاداری کا اظہار کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال جان دینے کا عہد کرنا ہے۔ لوگ جانور کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جھوٹی انا کی، اپنی غیر ضروری غیرت جو بنا رکھی ہے لوگوں کے درمیان، اس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربانی یہ تھوڑی کہ آپ قیمتی جانور خریدیں سارے محلے کو بتاتے پھریں۔ یہ پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانیاں دی جاتی ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ قربانی دے رہا ہے اس کو اپنے رب سے پیار ہے، وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے اور پھر وہ قربانی کا گوشت ان غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے جن کو یہ مہنگی چیز کبھی کھانے کو جلدی ملتی نہیں۔ عید الاضحیٰ کا مطلب کہ ہم اپنے دل کے اندر اس جذبے کو دہرائیں کہ الہ العالمین آپ نے جن لوگوں سے جن چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہم رک جائیں گے، جن کاموں کا شریعت میں حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا ان کو کریں گے، جن نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑیں گے، کرواہٹ دور کرنے کا حکم دیا ان سے کرواہٹ کو دور کریں گے۔ جہاں ہماری میں نے ہمارے خاندان کا بیڑا غرق کیا، ہم عید کے دن اپنی میں کو قربان کر کے ہم بن کے ایک دوسرے کے گلے مل جائیں گے۔ یہ اس عید کا فلسفہ ہے، اس عید کا مقصد ہے۔